ذہن ذرا وہاں لے جاتا ہوں کہ اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو کب پیدا فرمایا ہے؟ اللہ نے آپ کے اپنے محبوب کے نور کو کب پیدا فرمایا اور پھر کیسے پیدا فرمایا نور کو؟ ابھی میں ولادت کی بات نہیں کر رہا ہوں، آمنہ کی گود میں آنے کی، نور کو کیسے پیدا فرمایا؟ ذرا آپ آئیں، میں آپ کو ملا معین الدین کاشفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب معارج النبوت صفحہ نمبر 355 پہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا کہ یار میں رزاق تو ہوں لیکن رزق لینے والا نہیں، رزق دوں کسے؟ میں پالن ہار تو ہوں لیکن پالوں کسے؟ کوئی پلنے والا تو ہے نہیں، میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، رحم کروں کس پہ؟ کوئی رحم کھانے والا بھی تو ہو، رحم لینے والا بھی تو ہو۔ تو اللہ نے جب چاہا کہ میں اپنے آپ کو ظاہر کروں، کیا کروں؟ اپنے آپ کو ظاہر کروں، تو سنو ملا معین الدین کاشفی فرماتے ہیں پھر اللہ نے کیا کیا؟ فَقَبَضَ قَبْضَةً مِّن نُورِهِ ثُمَّ قَالَ كُونِي حَبِيبِي۔ کیا کیا؟ اللہ معین الدین کاشفی فرماتے ہیں جب اللہ نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا تو اپنے نور کی ایک مٹھی بھری، کیا کری؟ ایک مٹھی بھری، اور مٹھی بھرنے کے بعد کس کی مٹھی ہے؟ مٹی کی مٹھی نہیں، ریت کی مٹھی نہیں، آگ کی مٹھی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے، یہ ملا معین الدین کاشفی فرماتے ہیں کہ اللہ نے پھر اپنے نور کی ایک مٹھی بھری اور پھر کہا فَقَبَضَ قَبْضَةً مِّن نُورِهِ ثُمَّ قَالَ كُونِي حَبِيبِي۔ نور کی مٹھی بھری اور پھر کہا تو میرا حبیب ہو جا۔ اور سبحان اللہ، کس کے نور سے؟ اللہ نے اپنے نور کی ایک مٹھی بھری اور پھر کہا ثم قال کونی حبیبی، کہا تو میرا حبیب ہو جا۔ اتنا کہنا تھا کہ نور مصطفیٰ ظہور میں آیا۔ سبحان اللہ، نور مصطفیٰ کی تخلیق ہوئی۔ اب بتاؤ نور مصطفیٰ کی تخلیق کب ہوئی؟ تو یہی ملا معین الدین کاشفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب معارج النبوت میں جلد صفحہ نمبر 344 پہ لکھتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا تو اس نور کی کیفیت کیا تھی وہ دیکھیں آپ انسانوں سے کتنے سال پہلے، عرش سے پہلے، فرش سے پہلے، انسانوں سے پہلے، جمادات سے پہلے، نباتات سے پہلے، حیوانات سے پہلے، ساری کائنات سے کتنے سال پہلے، 18,000 مخلوقات سے کتنے سال پہلے، 9 لاکھ سال پہلے، 9 لاکھ برس پہلے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو اس نور نے آتے ہی کیا کیا؟ دیکھو یہی ملا معین الدین کاشفی فرماتے ہیں جب اللہ نے 9 لاکھ برس پہلے کائنات کو پیدا ہونے سے 9 لاکھ برس پہلے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا تو اس نور نے آتے ہی 2 رکعت نفل نماز پڑھی۔ کیا کیا؟ 2 رکعت نفل نماز پڑھی۔ مولانا مختار صاحب نماز کیسی تھی؟ ہماری طرح نہیں تھی کہ الحمد کے بعد تبت یدا پڑھ لیں، الحمد کے بعد سورہ والناس پڑھ لیں، ہماری طرح نہیں تھی کہ اتنی مختصر، یعنی کہ عصر کی ہو تو 6 منٹ میں نمٹ جائے، عشاء کی ہو تو 17 منٹ میں یا 15 منٹ میں نمٹ جائے، ہماری طرح وہ نماز نہیں تھی۔ پھر وہ نماز کیسی تھی؟ ملا معین الدین کاشفی فرماتے ہیں میرے آقا نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی اور اس 2 رکعت نفل نماز پڑھنے میں مصطفیٰ کو 20,000 سال لگ گئے۔ اور سبحان اللہ، 20,000 سال میں مصطفیٰ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی۔ اب یہ جو چند منٹوں کی نماز پڑھنے والے مصطفیٰ کو کہتے یہ ہماری طرح ہیں، ذرا وہ یہ دیکھ تو لیں، ابھی آمنہ کی گود میں نہیں آئے، نور کی شکل میں ہیں اور 2 رکعت نفل نماز پڑھ رہے ہیں۔ 20,000 سال میں 2 رکعت نفل نماز ادا کی تو کیا کیا؟ نفل نماز ادا کرنے کے بعد پٹیل نگر کے سنی صاحب العقیدہ مسلمانوں، یہ جشن النبی میں آنے والوں، اپنے مقدر پہ ناز کرو۔ جب میرے آقا نے 2 رکعت نفل نماز مکمل کر لی، سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ قربان جاؤ پٹیل نگر والوں، میرے آقا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، عرض کیا مولا میں نے 2 رکعت نفل نماز ادا
وسیلہ بنا کے میں تجھ سے اپنی گنہگار امت کی بخشش کی التجا کرتا ہوں۔ اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ ابے آمنہ کی گود میں نہیں آئے، کائنات نہیں بنی، زمین نہیں بنی ہے، مٹی نہیں ہے، آسمان نہیں ہے، عرش نہیں ہے، لوح و قلم نہیں ہے، کرسی نہیں ہے، کوئی انبیاء نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، کوئی صحابی نہیں ہے، نور کی شکل میں مصطفیٰ ہے۔ اور یاد کسے کر رہے ہیں؟ اپنی گنہگار امت کو یاد کر رہے ہیں۔ اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ یہ تو نور کی شکل میں تھے، تب بھی تمہیں یاد کیا۔ پٹیل نگر والوں کچھ لے کے جاؤ آج کی تاریخ میں، صرف ہاتھ چلانا میرا مقصد نہیں ہے۔ نور کی شکل میں آقا آئے، تب بھی تمہیں یاد کیا۔ آؤ آمنہ کی گود میں آئے مصطفیٰ، کیا تب تمہیں فراموش کیا میرے آقا نے؟ نہیں نہیں، ام سلمہ سے پوچھو، میمونہ سے پوچھو، فاطمہ سے پوچھو، آمنہ سے پوچھو، پوچھو تو صحیح ان مقدس ہستیوں سے، جب میرے آقا آمنہ کی گود میں آئے اور زمین پہ جیسے ہاتھ رکھا تو کیا کیا میرے آقا نے؟ زمین پہ جیسے ہاتھ رکھا ہے یوں ہاتھ رکھا، جب کان لگایا آپ کی پھوپھی نے تو سنا، زبان ہل رہی تھی، کان لگایا پھوپھی نے تو کیا سنا؟ میرے آقا ہاتھ رکھتے ہی کہہ رہے ہیں اللہم رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ نور کی شکل میں ہے تب بھی امت یاد ہے، آمنہ کی گود میں آئے ہیں تب بھی امت یاد ہے۔ ارے ذرا اس رسول کو تو دیکھو جس رسول نے آقائی کا حق ادا کر دیا۔ ہم غلامان رسول ہیں، صرف یا حسین یا رسول یا حسین یہ نعرہ لگانے سے کام چل جائے گا؟ نعرہ لگانے سے کام نہیں چلے گا۔ اگر عاشق ہو، دیوانے ہو رسول کے، رسول سے محبت کرتے ہو تو آقا ہے وہ، انہوں نے آقائی کا حق ادا کیا ہے۔ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا کردار دیکھیں، کلچرل دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہم غلامی کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم غلام کہلانے کے حقدار ہیں یا نہیں ہیں؟ جب اپنے آپ پہ غور کرو گے تو ندامت کے آنسو تمہاری آنکھوں میں ہوں گے۔ وہ آقا ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، معراج کے دولہا ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، لیکن یاد کسے کر رہے ہیں؟ علی کو یاد نہیں کیا، فاطمہ کو یاد نہیں کیا، حسن و حسین کو یاد نہیں کیا۔ نور کی شکل میں آئے تب بھی امت کو یاد کیا، آمنہ کی گود میں آئے تب بھی امت کو یاد کیا ہے۔ حضرات گرامی، اسی رسول کے بارے میں موسیٰ جب ہم کلام ہوئے، حضرت موسیٰ جب ہم کلام ہوئے تھے تو مولا سے عرض کیا تھا، مولا تیرا بڑا احسان ہے، تو مجھے بلاتا ہے، مجھ سے گفتگو کرتا ہے، تو مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اے اللہ میں تیرے اور کیسے قریب ہو سکتا ہوں؟ قربان جاؤ، اپنے آپ پہ ناز ہوا تھا، اپنے آپ پہ موسیٰ کو فخر ہوا تھا اور عرض کیا تھا اور کیسے قریب ہو سکتا ہوں؟ رب نے فرمایا موسیٰ اور قریب ہونا ہے اور میرے قریب ہونا چاہتے ہو؟ کہا ہاں اللہ اور کوئی طریقہ بتا دے جو تیرے اور قریب ہونے کا طریقہ ہو، اور تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ مبین بھائی سنیے گا، اور قریب ہونا چاہتا ہوں۔ تو رب نے فرمایا فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ كُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اے موسیٰ جو تمہیں دیا گیا اسی پہ شکر گزار ہو جاؤ، اور اگر میرے قریب اور ہونا چاہتے وہ مت علی التوحید علی محمد علی حب محمد، اور فرماتے ہیں حدیث قدسی میں آتا ہے اے موسیٰ جو دیا گیا اسی پہ شکر گزار ہو جاؤ، اور قریب ہونا چاہتے ہو تو میرے حبیب سے محبت کرو۔ فَأَكْثَرُ الصَّلَاةَ وَعَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، موسیٰ اور قریب ہونا ہے مجھ سے تو میرے حبیب پہ کثرت سے درود و سلام پڑھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے رب تو موسیٰ کو ہدایت دے رہا ہے، موسیٰ قریب ہونا چاہتے ہو تو نہیں ہو سکتے، ہونا ہے تو میرے محبوب پہ درود و سلام زیادہ پڑھا کرو۔ اور اگر سنی درود و سلام پڑھے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ تو آپ لوگوں کے پیٹ میں دکھنے لگتا ہے۔ ارے یار یہ ہم تھوڑی اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، یہ تو اللہ نے موسیٰ کو ہدایت کیا ہے
تو ہم تو اللہ کے فرمان پہ عمل کر رہے ہیں۔ موسیٰ کو کہا تمہیں قریب ہونا ہے، ہمیں بھی اپنے حبیب سے قریب ہونا ہے، اس لیے کثرت سے مصطفیٰ پہ پڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شب ہدایت پہ لاکھوں سلام، اس لیے تو ہم زیادہ پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت موسیٰ نے کہا تھا اچھا ایسی بات ہے، کہا ہے موسیٰ تم قریب ہو، تم کلام کرنے طور پہ آتے ہو اور وہ میرے حبیب ہیں۔ حبیب ہے مولا، کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ موسیٰ کو اللہ نے اچھے انداز میں سمجھایا۔ ہم اگر اپنی لینگویج میں کہیں نا تو کہیں گے ہندی میں سمجھا دیا اس کو، تو موسیٰ نے اپنے موسیٰ کو، اللہ نے اپنے موسیٰ کو بڑے طریقے سے سمجھایا۔ کہا موسیٰ کلیم اور حبیب میں فرق جاننا چاہتے ہو؟ کلیم وہ ہوتا ہے جسے کلام کرنا ہو تو طور پہ آنا پڑتا ہے، اور حبیب وہ ہوتا ہے جسے طور پہ آنے کی ضرورت نہیں، عائشہ کے بستر پہ ہو تو ہم وہی جبرائیل کو بھیج دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بہت ارے ہم اس حبیب کی مجلس میں ہیں جس حبیب نے آقائی کا حق ادا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سنی مسلمانوں، اور تھوڑا سا ہم انداز بدلتے ہیں۔ آقا نے آقائی کا حق ادا کیا، ہم غلام ہیں، کیا ہم غلامی کا حق ادا کر رہے ہیں؟ نور کی شکل میں آئے، تمہیں یاد کیا، آمنہ کی گود میں آئے، تمہیں یاد کیا، آؤ آؤ اور دیکھو عالم شباب میں ہیں۔ صحابہ نے پوچھ لیا تھا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہاں جہاں بھی ضرورت پڑی، جنگ خندق ہو، جنگ خیبر ہو، جنگ احد ہو، جنگ حنین ہو، یا اور کسی مقام پہ ہو، یا رسول اللہ آپ نے رہبری فرمائی، مدینے میں آپ نے رہبری فرمائی، مکہ میں آپ نے رہبری فرمائی، یا رسول اللہ اگر میدان محشر میں آپ کی ضرورت پڑ گئی تو آقا ہم وہاں کیا کریں گے؟ آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ اس لیے کہ وہاں تو حالت یہ ہوگی انبیاء کرام نفسی کے عالم ہوں گے۔ اگر کسی نبی کے پاس جایا بھی جائے گا تو نبی کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ، یا رسول اللہ ہم وہاں کیا کریں گے؟ تو میرے آقا کا کرم تو دیکھو یار، ایسے کریم آقا کی غلامی میں ہو، ایسے کریم آقا کی امت میں اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں میرے دیوانوں، میرے غلاموں، اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے میں نے تمہیں حیات ظاہری میں نے تمہاری رہبری و رہنمائی کی ہے، میدان قیامت میں بھی اگر تمہیں میری ضرورت پڑ جائے مایوس مت ہونا۔ میں تمہیں 3 مقام بتاتا ہوں، ان تینوں مقامات پہ تم مجھے تلاش کر لینا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے غلاموں، میدان محشر میں اگر میری ضرورت پڑ جائے تو پہلے میزان عمل پہ تلاش کرنا، میزان عمل پہ۔ غلاموں نے کہا یا رسول اللہ اگر وہاں نہیں ملے تو؟ میرے آقا فرماتے ہیں اگر وہاں نہیں ملا تو تم مجھے حوض کوثر پہ تلاش کر لینا۔ غلاموں نے کہا یا رسول اللہ اگر حوض کوثر پہ بھی آپ نہیں ملے تو؟ میرے آقا فرماتے ہیں پھر تم مجھے پل صراط پہ تلاش کر لینا، ان تینوں مقامات میں سے کہیں تمہیں مل جاؤں گا۔ غلاموں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ میزان عمل پہ کیوں ملیں گے؟ میرے آقا کا کرم تو دیکھو، ارے ایسے کریم آقا ہے، فرماتے ہیں میزان عمل پہ میری گنہگار امت کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، جب نیکیاں کم ہوں گی میزان عمل کے قریب کھڑے رہ کے اپنے غلاموں کی نیکیاں بڑھاتا ہوا تمہیں ملوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بہت کیوں ملیں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں شدت کی گرمی ہوگی، سوا نیزے پہ سورج ہوگا اور لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، الاتش پانی ہر شخص پلا رہا ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں حوض کوثر پہ کھڑے رہ کے اپنے غلاموں کو ٹھنڈا حوض کوثر کا پیالہ اپنے ہاتھوں میں لے کے اپنے غلاموں کو پلاتا ہوا تمہیں ملوں گا۔ ارے سنو پٹیل نگر والوں، میرے آقا کی آقائی تو دیکھو۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہاں یوں ملوں گا۔ غلاموں نے کہا یا رسول اللہ پل صراط پہ کیوں ملیں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں پل صراط تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے۔ میرے غلاموں کو جب گزرنے کا حکم ہوگا نیچے جہنم ہے، لوگ گر رہے ہوں گے، میری گنہگار امت ہوگی، میرے غلام ہوں گے، میں حوض کوثر پہ یوں ملوں گا، میزان پہ یوں ملوں گا، پل صراط پہ یوں ملوں گا۔ جب میرے غلاموں کو گزرنے کا حکم ہوگا تو میرے غلاموں تمہارا رسول
رب سلم امتی کہہ کے اپنے غلاموں کو پل صراط پار کراتا ہوا تمہیں ملے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بہت خوب. فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، سلم صدائے محمد. اور خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. جب اعلیٰ حضرت نے یہ نعت لکھی تھی نا تو جانتے ہو علامہ اقبال کا نام سنا ہے، شاعر مشرق علامہ اقبال نے جب اعلیٰ حضرت کی یہ نعت سنی عشق جوش مارنے لگا، ولولہ آ گیا ذہنیت میں. کہا ارے امام نے ایسا شعر کہا، میں بھی اسی ردیف پہ شعر کہتا ہوں، اسی قافیے پہ شعر کہتا ہوں. سنو سنو تو علامہ اقبال نے اسی ردیف و قافیے پہ کہا اعلیٰ حضرت نے کہا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اقبال کہتے ہیں تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے علامہ اقبال. پھر کہتے ہیں تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ، تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بسائے محمد. پٹیل نگر والوں کے گفتگو ختم کر دوں، آپ حضرات کا چہرہ پڑھ رہا ہوں، آپ حضرات سبحان اللہ بھی نہیں ڈھنگ سے کہہ رہے ہیں. کیا آپ کو سبحان اللہ کو جانتے ہو آپ؟ سبحان اللہ کس کا نام ہے؟ سبحان اللہ اللہ کا نام ہے. قرآن میں کہا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات. اور حدیثوں میں آتا ہے کہ جو اللہ کا نام سبحان اللہ اللہ کی ذات پاک ہے ایک بار اگر کہتا ہے تو مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ہر لفظ کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. کتنی نیکیاں؟ اور سنو حدیث سناتا ہوں، 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور سبحان اللہ میں 9 لفظ ہیں. ایک بار آپ نے کہا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو 90 نیکیاں عطا فرمائے. 90 نیکیاں تو کہو سبحان اللہ. باوالے بلند تو کہیے سبحان اللہ ہے. ذرا باوالے بلند کہیے، ماں اور بہنوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ ہے. سبحان اللہ. اور مصطفیٰ کریم کی مجلس میں بیٹھے ہو، یہ ذہن رکھو کہ اگر آقا نے تمہیں صرف مدینے سے دیکھ لیا کہ میرا یہ دیوانہ اپنی رات کی نیند مجھ پہ قربان کر کے، میری محبت میں قربان کر کے آج بیٹھا ہوا ہے میری مجلس میں، تو سمجھ لو تمہارے لیے یہی سامان آخرت ہو جائے گا، تمہارے لیے یہی ذریعہ نجات بن جائے گا، یہی سامان آخرت ہوگا. مصطفیٰ جان رحمت، شمع بس میں ہدایت، اللہ اکبر کبیرہ. ارے ذرا دیکھو تو صحیح، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب نور کی شکل میں پیدا کیا، وہی نور منتقل ہوتے ہوتے حضرت عبد المطلب پہ آیا، حضرت عبد المطلب کے بعد حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا. ارے ذرا جب آدم علیہ السلام کی پیشانی میں تھا، قربان جاؤ، آدم علیہ السلام کی پہلے پشت میں رکھا، فرشتے پیچھے پیچھے گھوم رہے تھے. آدم نے کہا اے اللہ یہ کیا ماجرا ہے، میرے پیچھے کیا ہے کہ جو یہ فرشتے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں؟ رب نے فرمایا آدم تیرے پیٹھ میں، تیری پشت میں میں نے اپنے محبوب کا نور رکھا ہے، اپنے محبوب کا نور رکھا. کہا اچھا تیرے حبیب کا نور میری پیٹھ میں ہے. کہا اے اللہ سامنے کر دے. پشت سے اٹھا کے اللہ نے پیشانی میں کیا، اور جب پیشانی میں کیا تو آنکھ کے اوپر پیشانی ہے. آدم نے کہا اے اللہ سامنے تو نے کر دیا، فرشتے تو سامنے آ گئے، لیکن میں تو ابھی بھی نہیں دیکھ سکتا ہوں، اس نور کا دیدار ابھی بھی نہیں کر سکتا ہوں، کچھ ایسا کر دے جو اس نور کا دیدار میں بھی کر لوں. اللہ نے فرمایا آدم اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کو پیشانی سے لگاؤ، پیشانی سے یوں لگاؤ اور سامنے کرو. اللہ اکبر. جب آدم نے یوں کیا اور سامنے کیا تو جو پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا، اسی نور مصطفیٰ کی جلوہ گری آدم کے انگوٹھوں میں آ گئی. جب آدم کے انگوٹھوں میں آئی تو محبت سے آدم نے
चूमा, आंखों से लगाया। आज अगर सुन्नी नामे मुस्तफ़ा पे अंगूठा चूमता है तो पटेल नगर वालों दलील दे देना। जब आदम ने देखा नूर मुस्तफ़ा को तो चूमा, आंखों से लगाया। तो तुमसे वो सवाल करेंगे, तुम्हें नजर आता है? आदम को तो नजर आया था, तुम्हें नजर नहीं आएगा। तो कहना हमें तो आज तक नजर नहीं आया, लेकिन रसूल ने खुदा को देखा है। रसूल ने फरमा दिया, हमने बगैर देखे जैसे खुदा को मान लिया है, ऐसे बगैर देखे जमाले मुस्तफ़ा को मान लिया। जमाले मुस्तफ़ा को भी हम ऐसे ही मानते हैं। और जहाँ तक देखने की बात है तो आओ मैं आपको बताऊं, सुनो सुनो। हज़रत शाह तवक्कल अम्बालवी रहमतुल्लाह अलैह, गोविंद भाई ठीक है, तवक्कल अम्बालवी रहमतुल्लाह अलैह अम्बाला में जिनका मज़ार है, एक वहाबी पढ़ के आया मदरसे से और सुना था बहुत नाम तवक्कल अम्बालवी का। चला गया नाम सुन करके, चलो देखे तो सही कि उस बूढ़े बुजुर्ग के यहाँ क्या होता है। ऐसा भी होता है ना, आजमाने के लिए कुछ लोग आजमाने के लिए मदनी मियाँ के पहुँच जाते हैं। कुछ लोग जब हुजूर ताजुश शरिया हयात थे तो आजमाने के लिए वहाँ पहुँच जाते थे। अरे ताजुश शरिया की शान तो ये है कि उड़ीसा की सरजमीन पे एक जलसे में आप तशरीफ फरमा थे। हमने तो ये सुना, उससे सुना जो स्टेज पे बैठ के आया ताजुश शरिया की खिदमत में। उसने कहा उड़ीसा की सरजमीन पे लाखों का मजमा था, लाइट बंद हो गई, कोई नजर नहीं आ रहा था, लेकिन ताजुश शरिया की पेशानी से जो नूर निकल रहा था कोई नहीं दिख रहा है। स्टेज पे सिर्फ ताजुश शरिया नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बहुत क्या कहना। आजमाने पहुंच गए तो तवक्कल अम्बालवी की को आजमाने पहुंचा कौन? जो जमातियों के मदरसे से पढ़ के आया। गया वहाँ देखा कि यहाँ तो लंगर चल रहा है, दाल रोटी चल रही है, या कौरमा चल रहा है। वो दाल रोटी खा ली उसने वहाँ, इसलिए कि वहाँ गोश्त नहीं बन रहा था, बनता था कौरमा। अगर तो जब बनता था कि जब गैर मुस्लिम लोग चले जाते थे, सिर्फ चंद मुईद बचते थे, तब उनकी दिलजोई के लिए कुछ ऐसा आइटम बन जाता था। लेकिन देखो इसने दाल रोटी खाई है। किसकी दाल रोटी है? तवक्कल अम्बालवी के लंगर की दाल रोटी है। अल्लाह अकबर। ये जूजू ये दाल रोटी टुकड़े अंदर गए, अंदर जाके उसने खलबली मचा दी। अंदर जाके क्यों? वो दाल रोटी थे किसके? अरे वो तवक्कल अम्बालवी के लंगर के दाल रोटी थे। अल्लाह अकबर कबीरा। आप ज़रा देखें तो सही, दाल रोटी खा ली। शाम हुई, कहा कि मौलाना मदरसे से आए हो, घर जाना है, चले जाओ अपने घर, तुमने यहाँ हाजिरी दे ली, लंगर खा लिया, अब जाओ घर, जाओ घर। आधे रास्ते में पहुंचा था, मौलाना फिर वापस आ गया। क्यों? अब वो दाल रोटी कह रहा है, यार कहाँ उधर जा रहा है, सिराते मुस्तकीम का रास्ता तो इधर ही है। ये जैसे इस चौखट को छोड़ के कहाँ जा रहा है, इस दरबार को छोड़ के कहाँ जा रहा है, चल वापस। तवक्कल अम्बालवी की बारगाह में फिर हाजिर हो गए। आप फरमाते मौलाना क्या हुआ? सुबह गए थे, शाम को फिर वापस आ गए। कहा हुजूर आपने अपने दर के टुकड़े खिला दिए हैं, अब अपने दर से क्यों टुकड़ाते हैं, अपने दर का ही बना लीजिए। अल्लाह अकबर। इसी को तो आला हजरत फरमाते हैं, झिड़कियाँ खाएं कहाँ, छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियाँ तेरे टुकड़ों पे पले, खैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाएं कहाँ, छोड़ के फरमाते मौलाना नहीं जाओगे यहाँ से? कहा हुजूर खिदमत का मौका दे दीजिए, नहीं जाना यहाँ से। कहा नहीं जाओगे? कहा हाँ नहीं जाऊँ। कहा हुजूर खिदमत का मौका दीजिए। कहा अच्छा जाओ, फला जगह ये ज़मीन पड़ी है, वहीं एक दारुल उलूम बना लो और वहीं दर्स व तदरीस करो, वहीं लोगों को हिदायत की तालीम दो। मौलाना पढ़ के आए थे जमाती मदरसे में से, लेकिन अब शाह तवक्कल अम्बालवी ने ज़मीन दे दी, वो मदरसा बना रहे हैं, मदरसा बन गया है, दर्स व तदरीस पढ़ाया जा रहा है। हज़रत शाह तवक्कल अम्बालवी एक रोज़ उसी मदरसे में पहुँच गए जो खुद की उनकी ज़मीन थी। पहुँचे तो देखा मौलाना हदीस पढ़ा रहे हैं, मौलाना हदीस पढ़ा रहे, पास में शाह तवक्कल अम्बालवी बैठ गए, इस तरफ बैठ गए। ज़रा गौर से सुनना, अगर कोई ये सवाल करे मौलाना आदम अलैहिस्सलाम को तो अंगूठे में नज़र आया था, हमें नज़र नहीं आता है, तो हम कैसे चूमेंगे? तो उसको जवाब देना। शाह तवक्कल अम्बालवी फरमाते हैं मौलाना हदीस पढ़ा रहे हो? कहा हाँ हुजूर हदीस पढ़ा रहा हूँ। कहा अच्छा ठीक,
پڑھاؤ حدیث آپ نے متن پڑھا مولانا نے، پھر اس کا ٹرانسلیشن کیا، پھر ترجمہ بیان کیا، پھر تفسیر بیان کی، مولانا کو سنتے رہے لیکن ایک حدیث بیان کی تو شاہ توکل امبالوی نے مولانا کو روک دیا، کہا مولانا یہ حدیث غلط پڑھ رہے ہو۔ کہا حضور یہی تو لکھا ہوا ہے، یہ سامنے رکھی حدیث کی کتاب، یہی تو لکھا ہوا ہے۔ کہا مولانا غلط پڑھ رہے ہو۔ کہا حضور یہی لکھا ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ کہا مولانا غلط پڑھ رہے ہو۔ مولانا نے کہا حضور یہی لکھا ہوا ہے۔ کہا اچھا ضد کرتے ہو، ہم جو کہتے ہیں وہ نہیں مانتے ہو۔ مولانا سے فرمایا شاہ توکل امبالوی نے تو کتاب دیکھ کے بول رہا ہے، میں کتاب نہیں صاحب کتاب مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ میری حضور کیسے مان لوں؟ شاہ توکل امبالوی فرماتے ہیں تجھے دیکھنا ہے کہ مصطفیٰ فرما رہے ہیں میری یہ حدیث نہیں ہے۔ آنکھیں بند کر آئی، کہا کھول۔ جب آنکھیں کھولتا ہے تو دیکھتا ہے دائیں طرف مصطفیٰ جان رحمت بنفس نفیس تفسیر فرما ہے اور فرما رہے ہیں مولانا یہ حدیث میری نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شاہ توکل امبالوی نے فرمایا مولانا یہ ضروری نہیں کہ جو نظر آتا ہے وہی صحیح ہے، ارے جو نظر نہیں آتا ہے وہ اہل عشق کو نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ ہم اہل عشق ہیں، ضروری نہیں مصطفیٰ کا جلوہ نظر آئے، ارے ہم تو مصطفیٰ کے عشق میں ان کی محبت میں ہی نام آتا ہے اپنے انگوٹھوں کو چوم کے آنکھوں سے لگا لیا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کی گھڑی آئی۔ آؤ میں میرا بیان کر رہا ہوں، چند منٹ اور آپ سے لیتا ہوں۔ آمد مصطفیٰ کس انداز میں ہوئی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ کی شکم مبارک میں ہے۔ آؤ ماں بہنوں ذرا اندازہ لگاؤ، تمہیں اندازہ ہے اس چیز کا، اس لیے کہ جب تمہارے شکم میں بچہ ہوتا ہے کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول آمنہ کے بطن مبارک میں ہے۔ اب سنو، حضرت آمنہ فرماتی ہیں ایک شب میں ایک دم ڈر گئی، میرے پاس کوئی نہیں ہے جو میری حفاظت کرے، میری دلجوئی کرے۔ میں نے دفعتاً ایک آواز سنی، اللہ 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 اللہ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے ادھر دیکھا، چاروں طرف دیکھ کے حیرت زدہ ہوں، کوئی آواز دینے والا نہیں ہے، لیکن یہ آواز مسلسل آ رہی ہے، اللہ 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 اللہ۔ تھوڑا سا دہشت زدہ ہوئی میں، جیسے ہی دہشت زدہ ہوئی خیر سے آواز آئی، آمنہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آواز جو تم ابھی سن رہی تھی، جو میرا ذکر کوئی بلند کر رہا تھا وہ کوئی اور نہیں، تمہارے پیٹ میں میرا حبیب میرا ذکر بلند فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو ماں کے پیٹ میں بھی اللہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ، جب آپ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا تو عرب کے دستور کے مطابق 1 سال تک عورت کو سوگ منانا پڑتا تھا، لیکن سنو 1 سال تک تو سوگ منایا جاتا تھا۔ حضرت آمنہ نے بھی سوگ منایا، لیکن سرداران مکہ کو اعتراض ہوا۔ اعتراض کس بات پہ ہوا؟ جب آپ جنگلوں سے پہاڑوں سے نکل کے پانی بھرنے لے کنویں پہ جاتی تھی تو جس گلی سے آپ گزرتی تھی وہ گلی مہکنے لگتی تھی، جن راستوں سے آپ گزرتی وہ راستے مہکنے لگتے، جن پتھروں پہ آپ قدم رکھ دیتی وہ پتھر خوشبودار ہو جاتے، جن درختوں کو آپ چھو دیتی وہ درخت معطر ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ سرداران مکہ میں سے کسی سردار نے عبد المطلب سے کہا کہ جانتے ہو سردار اپنے گھر کی کیفیت؟ کہا کیا؟ کہا 1 سال کا سوگ ہوتا ہے اور تمہاری بہو سوگ نہیں مناتی ہے۔ کہا پھر؟ کہا وہ تو عطر و عنبر لگا کے نکلتی ہے، جس راستے سے گزرتی ہے وہ راستے مہکنے لگتے ہیں،
خوشبودار ہو جاتے ہیں، اتنا مہنگا عطر لگا کے وہ نکلتی۔ اچھا ٹھیک ہے چلو ہم پوچھ لیں گے، کیا تم نے سوگ نہیں منایا آمنہ؟ تم کون سا عطر لگا کے نکلتی ہو؟ اللہ اکبر! حضرت عبد المطلب اپنی بیوی فاطمہ کے ساتھ آج گھر پہنچے، سوال و جواب کرنے کے لیے بہو کو بلایا۔ حضرت آمنہ، وہ تو انداز الگ تھا، اللہ اکبر! آج تو بہو سسر دونوں ساتھ میں گھوم رہے ہیں، گلے میں ہاتھ ڈال کے گھوما جا رہا ہے۔ یار ساس سسر کا ذرا لحاظ تو دیکھو، مصطفیٰ کے والد نے، مصطفیٰ کے دادا نے ساس سسر کا احترام بتایا۔ اوٹ میں بہو یعنی آمنہ کھڑی ہو گئی، یہاں سسر تشریف فرما ہے۔ کہا بیٹی ہم نے تیرے بارے میں سرداروں سے یہ سنا ہے، کیا تم عطر لگاتی ہو؟ عطر لگا کے گھر سے نکلتی ہو؟ آپ پردے سے فرماتی ہیں ابو جان ہم کوئی عطر نہیں لگاتے۔ کہا پھر تم جس راستے سے گزرتی ہو وہ راستہ کیوں مہکنے لگتا ہے؟ جن گلیوں سے گزرتی ہو وہ گلیاں کیوں مہکنے لگتی ہے؟ جن پتھروں پہ تم قدم رکھ دیتی ہو وہ پتھر کیوں خوشبودار ہو جاتا ہے؟ کہتی ہے آمنہ، کہا ابا جان پتہ نہیں وہ کیوں مہکنے لگتی ہیں گلیاں، وہ پتھر کیوں مہکنے لگتے ہیں، مجھے نہیں پتا، میں تو صرف اتنا جانتی ہوں جس روز سے میرے شکم میں یہ میرا بچہ آیا ہے میں عجیب سی کیفیت دیکھتی ہوں۔ جس روز سے میرے شکم میں یہ بچہ آیا ہے ابا جان اسی دن سے جن راستوں سے گزرتی ہوں وہ راستے مہکنے لگتے ہیں، جن پتھروں پہ پیر رکھتی ہوں وہ پتھر موم جیسے ہو جاتے ہیں۔ کہا آمنہ اور کچھ سنانا چاہتی ہو؟ کہا ابو جان اور سناؤ۔ اندر گئی، اپنا دوپٹہ اٹھا کے لے آئی۔ کہا ابو جان یہ دوپٹہ دیکھیے، ابھی میں نے چند روز پہلے مجھے بہت پسینہ ہوا تھا، میں نے پسینہ پوچھ دیا تھا، آپ ذرا اس دوپٹے کی کیفیت دیکھیے۔ حضرت عبد المطلب نے وہ دوپٹہ سونگھا، پسینہ پوچھ دیا تھا آمنہ نے، وہ دوپٹہ بھی خوشبوؤں سے معطر ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ! بیٹی اور سناؤ، اور کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ؟ کہا ابا جان جب میں کنویں پہ جاتی ہوں راستے سے پتھروں سے گزر ہوتا ہے، جنگلات سے گزر ہوتا ہے تو الگ الگ انداز میں مجھ پہ سلام پڑھے جاتے ہیں اور مجھے مبارکبادیاں دی جاتی ہے۔ اے آمنہ تجھ پر بھی سلام ہو اور تیرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس پر بھی سلام ہو۔ اللہ اکبر! ابا جان یہ سب ہوتا ہے۔ کہا بیٹی اور سناؤ، اور کیا ہوتا ہے؟ حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میں کنویں کے قریب پہنچ جاتی ہوں میرے ساتھ ساری سہیلیاں جاتی ہے، ڈول ہاتھ میں ہوتا ہے، رسیاں ہاتھ میں ہوتی ہے، کنویں پہ جا کے سب کو ڈول سے رسیاں باندھنا پڑتی ہے، ڈول سے پانی کنویں سے نکالنا پڑتا ہے۔ کہا پھر حضرت آمنہ فرماتی ہے ابا جان جب میں پہنچتی ہوں کنویں کے کنارے سب کی باری ختم ہو جاتی ہے، جب میری بات آتی ہے تو میں ڈول سے رسی نہیں باندھتی، میں ڈول کو اندر نہیں ڈالتی، پھر کیا کرتی ہو؟ آمنہ فرماتی ہیں حضور میں صرف کنویں میں یوں جھانک دیتی ہوں، جیسے ہی جھانکتی ہوں پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر! پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے اور میں اپنا ڈول بھر کے گھر لے آتی ہوں۔ کہا اور سناؤ؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں ابا جان اور سناؤ؟ کہا ہاں اور سناؤ۔ آپ فرماتی ہیں جب سورج کی تپش بہت بڑھ جاتی ہے میری سہیلیوں کو گرمی لگتی ہے، پسینہ ہو جاتا ہے، شرابور پسینے میں ہو جاتی ہیں۔ کہا ابا جان میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے سر پہ بادل کا ٹکڑا آتا ہے اور وہ میرے گھر تک سایہ کر کے مجھے گھر تک لے کے آتا ہے۔ اللہ اکبر! آمنہ فرماتی ہیں ابا جان یہ جو کچھ بھی معجزات آپ دیکھ رہے ہیں وہ آمنہ کا نہیں، میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے یہ اس کی شان و بلندی ہے، یہ اس کا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ! 9 مہینے مکمل ہوئے میری ماں اور بہنوں،
حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب 9واں مہینہ مکمل ہوا تو کبھی آدم آئے، کبھی ابراہیم آئے، کبھی عیسیٰ آئے، نبیوں نے آ کر کے مبارکباد پیش کی، سلام پیش کیا، اور پھر جبرائیل امین کو اللہ نے فرمایا جبرائیل میرے محبوب کے آنے کا وقت آ گیا ہے، جاؤ گھر کا نظام دیکھو، اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں، پھر کبھی بلاؤ گے تو آؤں گا تو گفتگو ہوگی، زبردستی گفتگو کرنا میرے مزاج میں نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل کو بھیجا، جاؤ گھر کا نظام دیکھو، کہیں میرے محبوب کی ماں پریشان تو نہیں ہے۔ دائی کے لیے، خدمت گزار کے لیے جبرائیل آئے، دیکھا کوئی نہیں ہے، کون خدمت کرے گا؟ مصطفیٰ